آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ حامیم سجدہ کے بارے میں۔ یہ تدوینی اعتبار سے 41ویں سورت ہے جی اور یہ مکی سورت ہے جی، اور اس کی 54 آیات ہیں۔ چھوٹی صورت یہ چھوٹی سورت جی ہے، 54 آیات ہیں۔ اس کے دو اور نام بھی ہیں، ایک نام جو ہے سورۃ فصلت ہے، صورت فصلت اچھا جدا جدا کرنا، اچھا کیونکہ آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لفظ کا جی کہ جدا جدا کر کے ہم نے آیتیں اتاری ہیں، اچھا تو سورۃ فصلت اس کا ایک نام ہے۔ جی، اور ایک نام اس کا جو ہے سورۃ المصابیح ہے، مسابی مصابیح کہتے ہیں چراغ کو۔ اچھا تو اس سورت آیت نمبر 12 کے اندر ذکر کیا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ جی زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةِ الْمَصَابِيح، جی ہم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چراغوں کے ساتھ آسمان کو جو ہے مزین کیا ہے، اچھا، تو اس سے مراد ستارے ہیں۔ ستارے تو اس سے اس کا ایک نام سورۃ المصابیح بھی ہے جی، اور ایک نام اس کا سورۃ الاقوات بھی ہے۔ اقوات اقوات میں نہیں غذائیں اور خوراکیں، جی جی کیونکہ آیت نمبر 10 کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے زمین پیدا کی ہے، پھر زمین کے اندر غذائیں پیدا کی ہیں، جی ہاں وقدر فی اقواتہا، جی تو اس کو ذکر اس لیے اس کا نام ایک جو ہے سورۃ اقوات بھی ہے۔ جی جی، ظاہر ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے ایک قول اعظم کا ذکر ہے، قول اعظم قول اعظم کا ذکر ہے، جی اور جس کو آگے جا کے جو ہے وہ قرآن کریم کی اسی صورت میں بیان کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے شاندار اور خوبصورت حسین بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بے شک اللہ کی طرف اس نے بلاتا ہے، جی وہ عاملہ صالحا، اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یا میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن قول قرار دیا، تو گویا کہ اس قول اعظم کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا۔ جی اور ظاہر ہے کہ انسان کی پوری زندگی قول و قرار سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں اچھے اقوال بھی انسان پیش کرتا ہے، برے اقوال بھی پیش کرتا ہے، اور افعال بھی انسان کی زندگی کے، جی تو اس کے اندر سب سے قول اعظم یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کو اپنی خالق کی طرف بلائے، یعنی کہ مخلوق پر فریفتہ ہو، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، جی جی خالق پر فریفتہ ہونا کمال ہے۔ جی، مرزوق اپنے جیسی مرزوق کو رازق کا پتہ دے، یعنی ذکر الہی کرے، ذکر الہی کرے، جی خدا کو یاد کرے۔ جی اور اس سے ماقبل صورت مومن کے اندر ذکر تھا کہ مومن ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بالکل اس لیے کہ ایمان بالغیب ایک ایسی دولت ہے کہ وہ جب انسان کو اس کی چاشنی اور یہ مٹھاس لگتی ہے تو یہ ظاہر اور مشاہد جو کچھ نظر آتا ہے اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، درست یہاں تک کہ اس سے نگاہیں نہ صرف بند کر لیتا ہے بلکہ اپنے سر کو بھی جھکا کے سجدے میں گر جاتا ہے، یعنی وہ اپنا سر بھی اس کی طرف، چہرہ بھی اس طرف کرنا نہیں چاہتا آنکھیں بند کر کے، بلکہ سجدے میں گر کے زمین کی طرف گر جاتا ہے، اور سجدے میں جب گرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کا سر اس کے قدموں میں جا گرتا ہے، یعنی شکر بجا لاتا ہے اور اللہ اس کو بلند شکر بجا لاتا ہے۔ جی تو یہ جو ایمان بالغیب کی جو چاشنی ملتی ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، واہ، جب سبحان اللہ سے آشنائی پیدا ہو جاتی ہے جی تو یہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور ایسا بیگانہ ہوتا ہے کہ نہ صرف نگاہ آنکھیں بند کرتا ہے بلکہ سر کو بھی زمین پہ ڈال دیتا ہے۔ جی تو یہ مومن ہونا کمال تھا، اور پھر زمین پہ جب گرتا ہے اور وہاں جو اس کو ملتا ہے، جو چاشنی اور سجدے کی لذت پاتا ہے، وہ سر اٹھا کے پھر اپنے جیسوں کو خبر دیتا ہے، واہ، کہا کہ وہ سجدے کے اندر کیا ملا، تم جو یہ آسمان کی یہ بلندیاں اور زمین کی وسعتیں اور آبشاروں کے حسن پر فریفتہ ہوتے ہو، جی یہ پہاڑوں کے وقار سے تم مرعوب ہوتے ہو، جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سجدے میں جو ملا ہے مجھے، جی وہ جو آشنائی لذت ملی ہے، کہا کہ اس کی طرف آ جاؤ، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ بھی پکارتا ہے کہ کیا خوبصورت اس کی بات ہے کہ اسے سجدے میں گر کے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے خدا کا پتہ دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ہاں، واہ، اور اس لیے اس قرآن کے اندر جو فضیلت قرآن کا دعویٰ کیا، کیوں کہ یہ بندہ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت جب دیتا ہے تو اس دعوت الہی کو اللہ نے قول اعظم قرار دے دیا، اور جس ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب وہ کلام الہی اپنا اتارتا ہوگا، اس کلام الہی کی عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی شک کی بات ہاں، نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کی طرف بلانے والے کے قول کو قول اعظم کہہ دیا ہے، تو اس کلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ملوک الکلامی کلام الملوک، جی کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، جی اور بادشاہوں کا بادشاہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے فضیلت قرآن کا، جی کہ قرآن کریم کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جی اور اس پہ پھر دلائل دیے گئے ہیں، 4 عقلی دلائل اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں، جی اور پھر ضمنی مضامین اس کے اندر پیش کیے جی گئے، بڑی خوبصورت مضامین، خوبصورت صورت ہے۔ تو
تو یہ صورت حامیم سجدہ ہے. اور یہ حوامیم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 صورتیں سورہ مومن سے لے کے سورۃ احقاف تک یہ سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں. جی ہاں. لفظ حام ان کو حوامیم کہتے ہیں. جی. یہ 7. اور حامیم ایک عجیب لفظ ہے. حامیم میں 2 حرف ہیں، ایک ہا اور میم. جی ہاں بالکل. اور یہ حامیم یہ دونوں حرف رحمان اور رحیم میں بھی ہیں. جی ہاں اور یہ دونوں حرف احمد اور محمد میں بھی ہیں. بالکل ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس رحمان اور رحیم نے اپنی رحمت کے تقاضے میں اپنے محبوب احمد اور محمد پر یہ قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. تو یہ حامی. اور حامیم کے اس لفظ کی طاقت اتنی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کے حصار کے اندر جب بند جاتا ہے اور یہ حوامیم کی تلاوت کر لیتا ہے اور خدا کو جب یاد کرتا ہے تو پھر یہ کہ کوئی دائیں بائیں کی آفت شیطانی اور نفسانی اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی. اور یہ خالص اللہ کا ہو کر جو ہے اللہ کو پکارتے پکارتے دنیا سے جاتا ہے. دیکھیں اس کے فضائل و فوائد ہیں. جی. تو اس کا ایک فائدہ بہت زبردست اکثیر آنکھوں کے لیے. آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے. جی. کسی بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی شوگر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب جی آنکھیں ڈیمیج ہونے والی ہیں. جی. یا پیچھے پتلی کے اندر پرابلم ہو گیا یا اسی طریقے سفیدی اتاری وغیرہ وغیرہ. جی. اس صورت میں عجیب اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ صورت ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ اس پانی سے آنکھوں کو دھوئیں یا 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی رکھ لیں. جی. اور روزانہ پانی سے آنکھوں کو دھوئیں. جی. عرق گلاب پہ دم کر کے صبح شام وہ 2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں. جی. کسی بھی قسم کی بیماری آپریشن کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو یہ روشنائی عطا کر دیں گے اور جو بھی مرض ہوگا ختم ہو جائے گا. تو یہ تو جن کو بینائی تیز کرنی ہو جو لوگ اینکیں لگاتے ہیں. جی بالکل. تو اگر وہ استعمال کریں تو ان کی اینک اتر سکتی ہے. اتر جائیں گی. بالکل بالکل زبردست ہے یہ حامیم سجدہ. جو اس کے مضامین جو مطالعہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں کہ کیا آیات ہیں کیا مضامین ہے عجیب و غریب ہے. جی. تو اس لیے آنکھوں کی روشنی ایسی بینائی اس کی کھل جائے گی. جی. اور دل کی آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کے سر کی آنکھ بھی روشن ہو جائے گی. دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر باس ناراض ہو گیا یا حاکم وقت ناراض ہو گیا. جی. یا اسی طریقے سے مقدمہ اور جج جب بڑا اکھڑ دماغ آیا گیا. جی. جی. یا شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ سورت تلاوت کر کے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی 1 ہفتے کے اندر اس کو منا کے آپ کے پاس دے آئیں گے. اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ کوئی مشکل ہے کوئی بہت اہم مہم ہے جو اٹک گئی ہے حل نہیں ہو پا رہی. جی. اور انسان ظاہر ہے کہ چاہ رہا کہ یہ ہو جائے. جیسے لوگوں کے ویزے کو پرابلم ہوتے ہیں دوسرے تیسرے پرابلم ہوتے ہیں کام نہیں ہو پا رہا بالکل اینڈ پہ جا کے کام ختم ہو جاتا ہے. کاروبار بالکل کامیاب ہوتے ہوتے ڈیل ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے 11 دن تک. 7 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرتے رہیں 11ویں دن آپ خوشخبری سنیں گے.